ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ ڈائبٹیز کے مریض اپنی ڈائٹ کو کیسے پلان کریں. آج بھی ہم اسی سے ملتی جلتی باتیں کریں گے. ڈائبٹیز کے پیشنٹ، شوگر کے مریض جو ہیں، وہ اپنا لائف سٹائل کیسے موڈیفائی کریں جس سے ان مریضوں میں لانگ ٹرم کمپلیکیشنز کم ہوں، خاص طور پر کارڈیو واسکولر کمپلیکیشنز اور اس کے علاوہ نیوروپیتھیز اور گردوں کی بیماریاں ڈیولپ ہوتی ہیں لانگ ٹرم ڈائبٹیز کی وجہ سے. لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ. اس میں نمبر 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے ایک اچھا میل پلان مینیج کرنا ہوتا ہے. نمبر 2 ریگولر ایکسرسائز. آلدو آپ اگر ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ کا ریگولر ایکسرسائز کو کمپنسیٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ میں اپنا اچھا ہیلدی باڈی ویٹ مینٹین کرنا ہے. اور نمبر 4 سگریٹ نوشی سے پرہیز. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا میل پلان کیسے مینیج کیا جائے. ہم یہ بات پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے میل پلان کی کیا امپورٹنس ہے. عام طور پر کوئی بھی شخص اپنی جو ڈائٹ لے رہا ہوتا ہے اس میں 40 to 50% کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، 30 سے 35% فیٹس اینڈ آئلز ہوتے ہیں، اور 10 سے 15% اس میں پروٹین کا کنٹینٹ شامل ہوتا ہے. ہم لاسٹ ٹائم یہ بات بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹس کے یوز کو کیسے سبسٹیچیوٹ کیا جا سکتا ہے. تمام کاربوہائیڈریٹس برے نہیں ہیں، صرف ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ، چونکہ کاربوہائیڈریٹس ایک مین سورس ہے انرجی کا باڈی میں، تو ہم کاربوہائیڈریٹس کوئٹ تو نہیں کر سکتے. تو ہم صرف یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کو کم سے کم استعمال کیا جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے فوری طور پر یوز سے شوگر کا لیول خون میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ان پیشنٹس میں جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں، یہاں سب سے امپورٹنٹ ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ اپنا میل پلان، اپنی پلیٹ اس طرح سے پلان کریں اپنے کھانے کی کہ اس میں 1/4 کاربوہائیڈریٹس ہوں، 1/4 پروٹین ہوں، اور اس 1/4 میں جو پہلا 1/4 ہے جس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں، اس میں یوزلی فائبرز اور جو بران اور گرین کی روٹی ہے اور ملٹی گرین بریڈ، اس کے علاوہ جو کا دلیا، اس طرح کی چیزیں شامل ہونی چاہیے انسٹیڈ کہ ہم ریفائنڈ شوگرز رکھیں. نمبر 2 اگلا 1/4 جو ہے وہ پروٹین ہونی چاہیے. اس میں خاص طور پہ یا تو مچھلی کا استعمال ہے، یا چکن کا استعمال ہے، اس کے علاوہ دالوں میں خاص طور پر چنے کا استعمال ہے، بیسن کا استعمال ہے، اور بینز ہیں اور نٹس کا استعمال. پلیٹ کا چوتھا حصہ ان پر مشتمل ہونا چاہیے. باقی کھانے میں جو ہاف باقی ہے وہ پورا ہونا چاہیے ویجیٹیبلز کے ساتھ اور فروٹس کے ساتھ. ویجیٹیبلز خاص طور پر گرین لیفی ویجیٹیبلز اور فروٹس، یہ چونکہ رچ ہوتے ہیں اپنے نیوٹرینٹس میں بھی اور اس کے علاوہ فائبر میں بھی، جس سے انسان کا قوت مدافعت کا سسٹم بہتر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جی آئی کا ہمارا جو گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک ہے اور ایبزارپشن کا سسٹم جو فروٹس ہیں، سبزیاں لینے سے مزید بہتر ہوتا ہے. اب فروٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو بہت امپورٹنس کے حامل فروٹس ہیں ان میں نمبر 1 جامن ہے، اس کے علاوہ بیریز ہیں، اسٹرابیری ہے، اس کے علاوہ پیچ ہے. یہ آپ کو فروٹس عام طور پہ ایسے ہیں جن کے لینے سے شوگر لیول بہت زیادہ انکریز نہیں ہوتے. اس کے علاوہ ان ڈائٹ پلان کے علاوہ ایڈڈ کے طور پر ڈیری پروڈکٹس ایڈ ہونی چاہیے اپنے ڈائٹ میں، جس میں خاص طور پر گائے کا دودھ جو ہے، لو فیٹ گائے کا دودھ اور یوگرٹ ایڈ کیا جا سکتا ہے. پھر ہم بات کریں گے کہ ایکسرسائز کیسے مینیج کی جائے. ایکسرسائز میں نے جیسے کہا کہ یا تو کوشش کی جانی چاہیے کہ ریگولر ایکسرسائز ہو، ایکسرسائز جس کے کرنے سے انسان کا ہارٹ ریٹ بڑھ جائے. عام طور پر یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ہفتے میں کم از کم 140 سے 150 منٹ کی ایکسرسائز کی جائے، جس میں برسک واک شامل ہے، جاگنگ شامل ہے، سوئمنگ ہو سکتی ہے. ایکسرسائز کی وجہ سے، اور جو لوگ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں ان کا عام طور پہ HbA1c اماؤنٹ عام طور پر 0.6 سے 0.7 0.8 تک کم ہو سکتا ہے بغیر کسی ادر ڈرگز کے. یہ کچھ گزارشات تھیں جو میں نے ڈائٹ کے حوالے سے اور لائف سٹائل کے حوالے سے ڈائبٹک پیشنٹس کے ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہیں.